السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ دونوں ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج دو خبریں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک تو یہ کہ سعودی عرب نے ریکوڈک میں شیئر خریدنے کی آفر کی ہے پاکستان کی حکومت کو۔ اس پہ بات کرتے ہیں کتنا شیئر وہ لینا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے، آج بی یو آئی سی کے سربراہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ نے بی ایم پی کے قائم مقام صدر ساجد ترین صاحب سے ملاقات کی ہے۔ اس کی پر بھی بات کرتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل جن لوگوں نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں، ویڈیو بھی آگے شیئر کریں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور لائک بھی کر لیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے آتے ہیں ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ جو ہے انہوں نے ملاقات کی ہے ساجد ترین صاحب سے۔ ساجد ترین اس وقت بی ایم پی کے قائم مقام صدر ہیں۔ یوں سمجھیں کہ صدر اختر جان مینگل جب سے آؤٹ آف کنٹری ہے نا، تب سے آپ یوں سمجھیں کہ جو بی ایم پی کی جو باغ دوڑ ہے وہ اس وقت ساجد ترین صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مختلف جو جلسے ہوئے ہیں اپوزیشن اتحاد کی، تو اس میں بھی آپ کو ہر اسٹیج پہ ساجد ترین صاحب نظر آ رہے ہیں۔ کل انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور یہ ججوں کے جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے اس پہ بھی انہوں نے کھل کے بات کی۔ اور بعد میں بی ایم پی کا ایک میٹنگ بھی ہوئی، ان کا جو سینٹرل کمیٹی ہے ان کی، اس میں خبر یہ آئی کہ بی ایم پی نے بالکل مخالفت کی ہے جو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے ججوں کو، یا جو نئی ترامیم کی جا رہی ہیں یا آئین قانون بنائی جا رہی ہے اس کی بھی مخالفت کی ہے۔ تو ایک حساب سے بی ایم پی نے اپنا پوزیشن اس حوالے سے بالکل کلیئر کر لیا ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان حکومت نے کوئی 300 کے قریب لوگوں کو فورتھ شیڈول میں ڈال دیا ہے۔ تو اس میں زیادہ تر بی یو آئی سی کے لوگ ہیں، نیشنل پارٹی کے بھی ہیں، بی ایس او کے بھی ہیں اور بی ایم پی کے بھی ہیں۔ آج ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ جو ہے وہ ملی ہیں آپ کے ساجد ترین صاحب سے، ان کے آفس میں ملاقات ہوئی ہے۔ تو اس ملاقات میں تمام صورتحال جو میں نے آپ کو بتا دی ہے وہ ڈسکس ہوا ہے۔ لیکن اس وقت سب سے بڑا میرے خیال میں معاملہ ہے وہ فورتھ شیڈول کا ہے، اور بی یو آئی سی چاہتی ہے کہ یہ جو فورتھ شیڈول والا جو ایشو ہے اس کو مشترکہ طور پر اس کو عدالتوں میں چیلنج کیا جائے، اور ڈیفینیٹلی جو لوگ شامل ہیں، نیشنل پارٹی اپنے طرف طریقے سے جو ان کے لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ پٹیشن دائر کرے گی جو میری اطلاعات ہیں۔ بی ایم پی نے بھی سوچا ہے کہ وہ بھی عدالتوں میں جائیں گے اس حوالے سے، بی یو آئی سی بھی جانا چاہ رہی ہے، باقی جو پارٹیاں ہیں سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ اپنے طریقے سے ہر ایک عدالتوں میں جانا چاہ رہی ہے۔ اور یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں صوبے کے دائرے کی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال جو پیدا ہو گئی ہے اس پہ بھی بات چیت ہوئی ہے، اور یہ فورتھ شیڈول والا معاملہ ہے اس پہ جو میری اطلاع ہے کہ اس پر بھی بات چیت ہوئی ہے کہ اس کو مشترکہ طور پر کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے عدالتوں میں۔ ایک تو یہ پہلو ہے اس ملاقات کی۔ دوسرا دیکھیں اہم پہلو جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب تک جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں بی یو آئی سی کے، انہوں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے، بی ایم پی کی بھی، نیشنل پارٹی کی بھی ہے، باقی جو پارلیمانی جو سیاست کرتے ہیں ان کی اوپنلی انہوں نے مذمت نہیں، مخالفت کی ہے۔ تو بی یو آئی سی کی جو ہے وہ جو تحریک ہے یہ بیسکلی ان کا بنیادی جو ایک نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے جو حقوق ہیں وہ نہیں مل سکتے، اس کے لیے جو ہے ایک پرامن جمہوری طریقہ غیر پارلیمانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بہت بڑا آپ کو سمجھنا چاہیے کہ عوام جو ہے بی یو آئی سی کے ساتھ اس وقت جڑی ہوئی ہے، اور یہ بی ایم پی کو بھی اس کا ادراک ہے، نیشنل پارٹی کو بھی اس کا ادراک ہے، اب باقی پارلیمانی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی اس کا ادراک ہے۔ صدر اختر جان مینگل کا جو استعفیٰ ہے وہ بنیادی طور پر معاملہ یہی ہے کہ جی ہم پارلیمنٹ میں آتے ہیں، ہمارے مسائل سنے نہیں جاتے، ایڈریس نہیں کیے جاتے، مسائل حل نہیں کیے جاتے۔ یہ بنیادی نقطہ پہ صدر اختر جان مینگل کے استعفے کا ہے وہ یہ ہے۔ تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو غیر پارلیمانی سیاست جو کی جاتی ہے، میں مسلح وہ جو ہے وہ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو پرامن پاکستان کے آئین کے اندر جو اسٹرگل ہو رہی ہے، موومنٹ چل رہی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں بی یو آئی سی ایک حصہ ہے، اس کا شامل ہے اس میں۔ تو
تو ایک حساب سے جو موقف ہے نا BOIC کا، یا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پرامن طریقے سے ایک ملک کے آئین کے تحت، پاکستان کے آئین کے تحت اسٹرگل کیا جائے اور جدوجہد کی جائے اپنے حقوق کے لیے پرامن طریقے سے، اس موقف کو سردار اختر جان مینگل کے جو استعفیٰ ہے نا اس نے وزن دیے، اس موقف کو مضبوط کیا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ریئلائز کیا گیا ہے BOIC کی جانب سے کہ سردار اختر مینگل یا BMP کے ساتھ مشترکہ طور پر ایک اسٹرگل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ سردار اختر جان مینگل نے میڈیا میں ایک بار کہا تھا، شاید BBC کو انہوں نے کہا تھا یا وائس آف امریکہ کو، ان میں سے دونوں میں سے ایک میڈیا کو انہوں نے کہا تھا کہ نوجوان نسل لیڈ کرنا چاہے اور ہمیں ایکسیپٹ کرے تو میں نوجوان نسل کے زیر قیادت کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دراصل ان کا جو اشارہ تھا نا نوجوان نسل کا، وہ میرا خیال ہے، میرا ذاتی خیال ہے، وہ BOIC ہو سکتا ہے۔ اسی چیز کو شاید ادراک کیا ہے ڈاکٹر محرم بلوچ صاحبہ نے، اور خود وہ چل کے گئی ہیں ساجد ترین صاحب کے پاس، اور وہاں پہ انہوں نے ملاقات کی ہے، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اس بارے میں بھی شاید ڈسکس ہوا ہے، اور ان فیوچر مستقبل میں شاید اگر جو BOIC کے جو پروگرام ہوں گے، جو جلسے جلوس ہوں گے، جو بھی ان کے پروگرام ہوں گے، اس میں BMP نے پہلے جو ہے دامے سخنے درمے کہتے ہیں نا شامل ہوا ہے، اور آگے جب ہوں گے اس طرح کے پروگرام تو BMP کل کے ان جلسے جلوسوں میں وہ شریک ہوگی، اور ایک مشترکہ میرے خیال میں جدوجہد کا آغاز ہو سکتا ہے۔ یہ میرا پریڈکشن ہے، میرا تجزیہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر محرم بلوچ صاحبہ نے ساجد ترین سے ملاقات کی ہے۔ یہ صورتحال جو مجھے سمجھ آئی یہ ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں جی ریکارڈنگ پہ۔ دیکھیں ریکارڈنگ پہ اس کا اگر اسٹوری آپ اٹھا لیں وہ بہت پرانی ہے، 1992 سے، پھر 96، پھر نواب مکسی جب وزیر اعلیٰ تھے اس ٹائم معاہدہ ہوا، پھر اس کے بعد کام لیٹ شروع ہوا، جو بھی ہوا وہ بڑی تفصیلی بات ہے، اس پر میرے خیال میں نے ایک دو بار پوری تفصیلی ویلاگ کیا تھا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں درون TV پہ اس کو۔ آج میرا پورا وہ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بتانا نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ سعودی عرب نے بھی انٹرسٹ ظاہر کی ہے، اپنی خواہش کہ وہ بھی ریکارڈنگ میں اور شیئر خریدنا چاہتی ہے، یا وہ بھی حصہ دار بننا چاہتی ہے سعودی عرب۔ انہوں نے کیا یہ ہے کہ سعودی عرب کا جو خبر آئی ہے جس کو میرے سامنے سے گزری، اس میں سعودی عرب نے کہا ہے کہ جی 5% ریکارڈنگ میں جو ہے وہ شیئر خریدنا چاہے گا۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے ان کا ایک گولڈ پہ کام کرتا ہے، ایک یوں سمجھیں کمپنی ہے ان کا سعودی عرب کا، شاید اس کو منارہ منرلز کہتے ہیں۔ یہ جو معاہدہ ہے وہ اس کے ذریعے کیے جانا ہے، سعودی عرب کے اس نجی کمپنی کی جانب سے معاہدہ کیا جانا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جب یہ معاہدہ ہوگا، اگر معاہدہ ہو گیا تو یہ جو ریکارڈنگ کے آس پاس کی جو ٹوٹی پوٹی سڑکیں ہیں، جو رابطہ سڑکیں ہیں، وہ بھی ہم والنٹریلی کام کریں گے، وہ معاہدے کا ایسا نہیں ہوگا، وہ رضاکارانہ طور پر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس پہ کام کریں گے۔ اس وقت تک ریکارڈنگ کا جو معاہدہ ہوا تھا قدوس بیزنجو کے دور میں، جب میر قدوس بیزنجو وزیر اعلیٰ تھے، وہ جو ریکارڈنگ ناراض ہو گئی تھی، جو بین الاقوامی ثالثی کی عدالت میں جو کیس گیا تھا ریکارڈنگ کی جو مینجمنٹ ہے وہ گئی تھی، اس کے بعد بطور پاکستان یا بلوچستان حکومت وہ کیس تقریباً ہار گئی تھی، تو جرمانہ بھی لگ گیا تھا، کوئی $800 ارب کا جرمانہ لگ گیا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ ریکارڈنگ کے جو معاہدہ ہے وہ بیرا گولڈ سے دوبارہ کوشش کی گئی کہ بیرا گولڈ چونکہ ناراض ہو چکا ہے اس کو دوبارہ راضی کیا جائے، تو یہ میر قدوس بیزنجو کے دور میں ایک نیا معاہدہ طے پایا۔ اس نئے معاہدے میں جو بظاہر بتایا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی 50% جو شیئر ہے وہ بیرے گولڈ کا ہوگا، 25% وہ مرکزی حکومت کا ہوگا، اور 25% وہ بلوچستان کا ہوگا۔ ابھی یہ جو سعودی عرب جو 15% خریدنا چاہ رہا ہے نا، ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ یہ 15% جو بلوچستان کے حصے کا خریدنا چاہ رہی ہے، یا جو مرکزی حکومت کو مل رہی ہے 25% اس حصے سے وہ خریدنا چاہ رہی ہے،
یا آدھا اس سے مرکز سے یعنی یا آدھا بلوچستان، ان دونوں میں سے آدھا آدھا ایسا کر کے 15% وہ خریدنا چاہ رہی ہے. یہ ابھی تک واضح نہیں ہے، لیکن اطلاع یہ ہے کہ جیسے ہی یہ پرپوزل آپ کا ایک ہے جو حکومت کی جانب سے جو اس طرح کی چیزوں کو ڈیل کرتا ہے، وہ ہے SIFC. انہوں نے باقاعدہ وہ ڈرافٹ مرکزی حکومت کو حوالے کیا ہے، اور کابینہ کی منظوری ضروری ہے اس میں. تو کابینہ کو انہوں نے حوالے کر دیا ہے کہ جی یہ لیں اور اس پہ جو آپ فیصلہ کر لیں. ابھی میرا خیال ہے، میں نے کچھ معلومات لی تو ان میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پرپوزل ہے نا سعودی عرب کا منارہ منرلز کا، وہ تقریباً جو پاکستان کی حکومت ہے نا مرکزی، اس نے ایک حساب سے زبانی کرامی حامی بھر لی ہے، اور انہوں نے کہا جی ہم سعودی اس کمپنی کو جو ہے پرائیورٹی دیں گے. تو اس سے یہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ یہ معاہدہ تقریباً جو وفاقی کابینہ ہے اس سے منظور ہو جائے گی. جب منظور ہوگی تو اس کے بعد سعودی عرب آفیشلی ریکارڈ کا 15% کا حصہ دار بنے گا، اور وہ حصہ ریکارڈ کے 50% سے نہیں ہوگا، کیونکہ ریکارڈ کو میرے خیال میں کچھ کسی نے مجھے بتایا تھا چند دن پہلے، مہینہ دو پہلے، کہ سعودی عرب نے ریکارڈ کو آفر کی تھی. ریکارڈ نے کہا کہ جی ہم اپنا جو 50% ہے ہمارا، وہ ہم 1% بھی ہم ان میں سے ہم شیئر نہیں بیچیں گے. چونکہ اس وقت پاکستان کے معاشی صورتحال بہتر نہیں ہے، تو یہ آفر جب پاکستانی حکومت کے پاس آئی تو پاکستانی حکومت نے زبانی کلامی تقریباً حامی بن لی ہے. تو یہ معاہدہ ہو جائے گا. تو اس کے بعد یہ واضح اب ہونا چاہیے، یا ابھی تک واضح تو نہیں ہے، کہ وہ 15% جو سعودی عرب کو ملے گا ایسا نہ ہو کہ بلوچستان سے ہو. چونکہ اگر بلوچستان سے ہونا ہے تو بلوچستان حکومت سے آپ نے معاہدہ کرنا ہے، جو مجھے لگتا ہے. وہ جو 15% کا حصہ لینا ہے، اگر بلوچستان کا حصہ لینا ہے تو وہ آپ کو بلوچستان حکومت کے کابینہ سے منظوری لینی پڑے گی. چونکہ یہ جو خبر ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وفاقی کابینہ کو بھیجا گیا ہے، وفاقی کابینہ سے منظوری لی جائے گی. تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو 15% ہے وہ مرکزی حکومت جو مرکز کو دی جا رہی ہے اس کا ہو. لیکن یہ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، کوئی حتمی یہ میں بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنا خیال بتا رہا ہوں آپ کو. ممکن ہے کہ وہ جو مجموعی طور پر جو معاہدہ ہوا ہے بلوچستان حکومت کا مرکزی حکومت کے ساتھ، پھر بیرا گولڈ کے ساتھ ہوا ہے، تو اس وقت جو مین فریق ہے ظاہر ہے کہ وہ حکومت پاکستان ہے. ابھی کوئی بھی باہر کا ملک اگر معاہدہ کرے گا تو وہ پاکستان سے کرے گا. لیکن 18ویں ترمیم میں لازمی ہے کہ آپ کو بلوچستان حکومت کو اگر اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ ریکارڈ بلوچستان سے ہے تو وہ جو ہے آپ کو بلوچستان حکومت کو اعتماد میں لینا پڑے گا. اور بلوچستان حکومت کو میرے خیال میں مرکزی حکومت کی جانب سے اعتماد میں لینا اتنی بڑی بات نہیں ہے، اتنا مشکل کام نہیں ہوگا. تو یہ معاہدہ آپ سمجھیں کہ ہو جائے گا. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.